بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج دینی مدارس میں سالانہ امتحانات کا آخری دن ہے اور طلباء اپنے اس ایک مشکل مرحلے سے گزرتے ہوئے اس سال کی اپنی جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو مکمل کریں گے اور رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے سال کی پڑھائی شروع ہونے تک کا جو دورانیہ ہے، یہ دینی مدارس میں سالانہ تعطیلات اور چھٹیوں کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اور کووڈ کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور اسکول اور کالجز بھی بند کیے جا رہے ہیں اور مختلف تعلیمی اداروں میں بھی چھٹیاں دی جا رہی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے، خاص طور پہ طلباء کے سامنے، جو دینی مدارس کے طلباء ہیں یا جو اسکول اور کالجز کے طلباء ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں کہ جن کو وہ اپنی ان چھٹیوں کے دنوں میں، تعطیلات کے دنوں میں اگر وہ چاہیں تو پیش نظر رکھ کے اور ان چیزوں پہ عمل کر کے وہ اپنی ان دنوں کو اپنی آنے والی زندگی کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے انتہائی مفید بنا سکتے ہیں، اور ان چھٹیوں کے ایام کو، ان تعطیلات کو وہ بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کا ایک سنہری موقع قرار دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس حوالے سے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ کی ایک زندگی کا ایک خوبصورت ترین پہلو یہ تھا کہ آپ آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کرتے تھے، اور آنے والے وقت کے میں جو مشکلات پیش آ سکتی تھیں ان کا پہلے سے ان سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کیا کرتے تھے، اور دور اندیشی جسے کہتے ہیں اس سے آپ کام لیا کرتے تھے۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کروں گا کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اسے ضائع نہیں کرتا۔ وہ چاہے جائے کہ کئی ہفتے اور کئی مہینے کا جو وقت ہے اسے ایسے ہی شغل میلے میں یا گھومنے پھرنے میں یا گپوں میں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں گزارا جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ ہم نے چھٹیوں کے اس دورانیے کو کسی مثبت کام میں، کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگانا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان آیات کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے کام میں مشغول ہو جائیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے۔ تو اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چھٹیوں کے اوقات ہوتے ہیں ان کو اگر مینج کیا جائے تو ان میں بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے 8 میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں، ان 8 پوائنٹس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو پھر چھٹیوں کے بعد آپ مجھے بتا سکیں گے کہ ہم نے کتنا اپنا فائدہ اٹھایا اور کتنی بہتری کا سامان اپنے لیے کیا۔ سب سے پہلی بات کہ جو طلباء حافظ قرآن ہیں وہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن کریم سنانے کے لیے تیاری کریں، ان کے پاس اچھا وقت موجود ہے، وہ دور شروع کریں، دوسرے طلباء کے ساتھ منزل کی تیاری شروع کریں، اور خاص طور پہ جو پارے ان کے ذرا کمزور ہیں ان پہ محنت کریں تاکہ رمضان المبارک میں پھر روزہ بھی ہوگا اور روزے کی وجہ سے کچھ کمزوری اور سستی بھی ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو رمضان المبارک میں نماز تراویح کی تیاری یہ آپ کا پہلا ٹاسک ہے جو ان دنوں میں آپ کو کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ چاہے اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا دینی مدارس کے، ان چھٹیوں میں آپ اپنے جو پچھلے اسباق ہیں پڑھے ہوئے، وہ سلیبس کا حصہ ہے جو آپ نے پڑھ رکھا ہے اور آپ کو اس میں کوئی چیز ویک نظر آتی ہے، کمزوری نظر آتی ہے، تو آپ اس کمزوری کا تدارک کر سکتے ہیں۔ مثلا درس نظامی والوں سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کی کوئی صرف میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے، نحو میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پرابلم ہوتی ہے، یا ترکیب کرنے میں، عربی عبارت پڑھنے میں میں کمزور ہوں، یا فقہ میں میرا اتنا
وہ فلاں حصہ کتاب کا رہ گیا تھا اور میں نے اس کو صحیح طرح نہیں سمجھا اور نہیں اس کو پڑھ سکا، تو آپ کے پاس یہ دن ہے، آپ جس جگہ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ پورشن، یہ حصہ میرا کمزور ہے، آپ یہ 2 مہینے اس پہ پوری طرح فوکس کریں۔ مثلا صرف کی ایک پوری کتاب اچھی طرح سمجھ کے دہرا لیں، نحو کی ایک پوری کتاب نحو میر ہے مثلا، اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیں، جو مقامات سمجھ نہیں آتے ہمارے یوٹیوب چینل پہ پوری نحو میر کے اسباق جو ہیں وہ موجود ہیں، وہاں سے آپ سنیں، ان کو دہرائیں، اساتذہ سے رابطہ کریں، چیزیں سمجھیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی پچھلی اسباق کی دہرائی اور اپنی کمزوریوں کا تدارک، اس کے لیے یہ بہت سنہری موقع ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اسباق سے دور رہ کے اگر چھٹیاں گزاریں گے تو اگلے سال کے شروع میں آپ مزید کمزور ہو چکے ہوں گے، اور اگر آپ ان 2 مہینوں کو لگا لیں گے اپنی کمزوریوں کے تدارک کے لیے تو آپ اگلے سال جب کلاس میں بیٹھیں گے تو ایک بہتر پوزیشن میں اور بہتر صورتحال میں ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اگلے سال کی تیاری ہے۔ وہ طلباء جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس سال کے اسباق ہمارے ٹھیک ہو گئے، اچھی طرح کور ہو گئے، وہ آنے والے سال کی تیاری کر سکتے ہیں۔ انہیں کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے آپ میں سے ہر ایک کو کہ اگلے سال میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اگر اس سال آپ نے مختصر القدوری پڑھی ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے اگلے سال کنز پڑھنی ہے، ہدایہ پڑھنا ہے، کیا وہ میرے پاس موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو ابھی سے وہ خریدیں، آپ اپنے پاس رکھیں، ان کو کھولیں، ان کی فہرست دیکھیں۔ ہر فن کی جو اگلی کتاب آپ نے پڑھنی ہے اس سے کم از کم آپ کو انٹروڈیوس ہونا چاہیے، اس سے متعارف ہونا چاہیے، اس کی شروحات، اس کے حواشی وہ دیکھنے چاہیے، اور اگر اس کے مصنف کے حالات آپ پڑھ سکیں تو وہ آپ کو پڑھنے چاہیے اگلے سال کے لیے تیاری۔ اور اس میں جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو بھی ابھی سے یہ طے کر لینا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم یہ کل پرسوں تک طے کر لیں گے کہ کون کون سے اسباق اگلے سال کس ٹیچر نے پڑھانے ہیں، کس استاد نے پڑھانے ہیں، تاکہ وہ استاد صاحب ان دنوں میں ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ چوتھی چیز جو آپ بہت بڑی اس میں کرنے والی فائدہ مند چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نصاب سے ہٹ کر بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اسٹڈی کرنا، جن کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ آپ کریں۔ آپ کو کم از کم چھٹیوں میں روزانہ 100-150 صفحہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں آپ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ایک کتاب مکمل شروع سے لے کر آخر تک حرف بحرف پڑھیں، چاہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی، یا سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علامہ نور بخش توکلی کی، یا حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ضیاء النبی شریف ہے، یا اور اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو سیرت مبارکہ پہ لکھی گئی، ان میں سے کوئی ایک کتاب آپ پڑھیں۔ کوئی ایک تفسیر اردو کی آپ ضیاء القرآن لے لیں، تبیان القرآن لے لیں، اس کو آپ دیکھ لیں، شرح صحیح مسلم کے کچھ حصے پڑھ لیں، آپ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے مقالات پڑھیں، آپ علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھیں۔ اس کے علاوہ کچھ آپ صحابہ کرام کی سیرتوں کو اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کو پڑھیں۔ اور اس سے ہٹ کر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اگر ممکن ہو سکے تو کچھ نہ کچھ اردو ادب کو پڑھیں، اردو شاعری کی کوئی اچھی کتاب آپ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ایسی کتاب کے جو آپ کے اندر اردو ادب کا، اردو لٹریچر کا ذوق پیدا کرے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کا آؤٹ آف سلیبس جو اسٹڈی ہے، خارجی مطالعہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہوگا۔ اس میں خاص طور پر آداب اختلاف رائے کے کیا آداب ہیں اور مقاصد شرعیہ کیا ہیں، اس موضوع پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو سلیبس بکس ہیں آپ کی یہاں جامعہ کی لائبریری میں موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں، ان کو پڑھیں، یہ بہت اہم موضوعات ہیں۔ 5واں بڑا کام جو آپ ان چھٹیوں میں کر سکتے ہیں وہ اہل علم سے ملاقات ہے۔ بے شک کووڈ کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں، لیکن آپ SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنے علاقے میں اگر کوئی سنجیدہ عالم دین ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، ان سے ادب و آداب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کچھ سوالات بھی کریں، اور جو باتیں وہ جواب میں ارشاد فرمائیں وہ آپ نوٹ کریں اپنے پاس، اور پھر واپس آ کے آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو اہل علم سے ملاقاتیں بھی ایک بہت بڑا سورس ہے علم کا اور ذریعہ ہے۔ اگلی بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ ان مہینوں میں جو ایک بہت اہم کام کر سکتے ہیں، جو آپ کی زندگی میں ایک نئے دروازے کامیابیوں کے کھول سکتا ہے، وہ کام وہ یہ ہے کہ آپ ان چھٹیوں میں کسی نہ کسی ایک ایسی زبان پہ جو آپ کی مادری زبان نہیں ہے محنت کر لیں۔ مثلا
کچھ ساتھی عربی کے حوالے سے خصوصی محنت کر لیں کہ ہم نے ان 2 مہینوں میں عربی بول چال، محادثہ اور تکلم جو ہے اس پہ فوکس کرنا ہے۔ اس میں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یہاں انٹرنیٹ کی سہولت جامعہ میں موجود ہے، کمپیوٹرز موجود ہیں، آپ کو انشاءاللہ رہنمائی بھی کریں گے، وہ دیکھیں۔ کوئی فارسی پہ محنت کر لیں، کوئی انگریزی پہ محنت کر لیں، انگلش زبان پہ، جن کی خاص طور پہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ اس پہ محنت کر لیں کہ ہم نے ان 2 مہینوں میں کم از کم روزانہ گھنٹہ، 1 پورا گھنٹہ ہم نے اپنی انگلش لینگویج سکلز جو ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے دینا ہے، اور اپنی ریڈنگ، رائٹنگ، لسننگ، سپیکنگ جو ہیں 4 سکلز، ان کو بہتر بنانا ہے، تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ان 2 مہینوں میں۔ اور جن طلباء کی عربی میں جن کو تھوڑی وہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ اگر 2 مہینے عربی پہ لگا لیں، اسی طرح اساتذہ اکرام بھی اس پہ محنت کر لیں، تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ چند میں نے آپ کو پوائنٹس بتائیں، انشاءاللہ اس پہ ایک اور گفتگو بھی آپ کے ساتھ کریں گے، کچھ مزید چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور اپنی چھٹیوں کو، ہمیں ان تعطیلات کو پوری طرح فروٹفل بنانے کی، اپنے لیے مفید بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔